حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین، سلسلہ اغلاط العوام. آج زکوٰۃ کے حوالے سے جو غلط فہمی لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق جس کو سمجھتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً جو احباب بیوہ کو دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بیوہ ہی کو دیتے ہیں، اور ہر ایک نے ایک ہی بیوہ جو ہے وہ سلیکٹ کی ہوتی ہے کہ بس میں نے اسی کو ہی زکوٰۃ دینی ہے. دیکھیں، بیوہ ہی ہمیشہ زکوٰۃ کی مستحق ہو ایسا نہیں ہوتا. کئی بیوہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک صاحب نصاب ہوتی ہیں، بلکہ ان کے اوپر اپنی مال کے اوپر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. لیکن ہم اگر یہ نظریہ بنا لیں کہ جو بھی بیوہ ہوگی میں نے اسے ہی دینا ہے، یہ درست نہیں ہے. شریعت نے ایک جو قاعدہ کلیہ ہمیں دیا، جامع ترمذی کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غنی کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، یہ جو ہے ہم غنی کو نہیں دے سکتے. اور غنی کون ہے؟ کتب فقہ میں، فتاوی ہندیہ میں، فتاوی رضویہ میں، بہار شریعت میں، تقریباً ہر فقہ کی کتاب میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ وہ شخص نہیں لے سکتا جس کے پاس 200 درہم چاندی کے برابر نصاب ہو. 200 درہم چاندی کتنی بنتی ہے؟ موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جس کے پاس مال ہے یا حاجت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہم اس کو زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ اور دیگر واجبات نہیں دے سکتے. اب موجودہ دور میں جو یہ 2021 چل رہا ہے، تقریباً 70,000 روپے کے قریب جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی آ رہی ہے. تو اگر ہمارے پاس جو بھی ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر گھر میں ٹی وی پڑا ہوا ہے اور وہ اکیلا ٹی وی ہی 20,000 کا ہے، پھر اس کے پاس حاجت سے زائد اس کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں، یا تھوڑے سے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے سیونگ میں پڑے ہوئے ہیں، یا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یا گھر کا جو فالتو سامان ہے وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، یا اور کوئی سونے کی چھوٹی سی جو ہے وہ بالی پڑی ہوئی ہے، ان سب کو ملا کر اگر اس کا مال جو ہے وہ 70,000 کے قریب پہنچ رہا ہے، تو چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ یتیم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، جس کے پاس نصاب جتنی رقم نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں اہمیت دینی ہے اپنے خاندان میں. اگر خاندان میں نہیں تو پھر دور کے جو جان پہچان والے ہیں ان کو، پھر رشتہ داروں کے علاوہ جب پڑوسی ہیں ان کے بعد جو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے اہل سنت کے مدارس ہیں جو آپ کی زکوٰۃوں کے اوپر چل رہے ہیں. پھر آپ ان کو دیں کہ جس کی وجہ سے آج حافظ قرآن، عالم دین بن رہے ہیں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ کہ ہمیشہ بیوہ ہی کو دینا ہے، یہ درست نہیں ہے. کئی بیوہ جو ہوتی ہیں وہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک نصاب ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک مال ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس کو لاکھوں لاکھ روپے اکٹھے کر کے دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نظریہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے بھی بندے کو دیں جو بھوک سے مر رہا ہو. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا بندہ ڈھونڈو جو بہت بھوکا ہو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو. دیکھیں، ایسے بندے بھی ہیں اور ان کو دینی چاہیے، بلکہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ سنبھالے رکھیں، جی میں تو اس کو دوں گا کہ جو بھوک سے مر رہا ہو. یہ بھی درست نہیں. اگر ہمارے خاندان میں اگر ہمارا دوست ایسا ہے کہ جو شرعی فقیر ہے اور ہم اس کو زیادہ رقم دیں اور وہ اسٹیبل ہو جائے، وہ کوئی کاروبار کرنا شروع کر دے اور وہ سیٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو زیادہ رقم دیں. ایک ہی مرتبہ اس کو رقم دے کر اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھوکے کو ہی کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو ہی دینا ہے. یہ نظریہ درست نہیں. نظریہ یہی ہے کہ جو مستحق ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے غیر بیوہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، مسلمان ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے.